حضرت مولانا حافظ عباس سمدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجے بھی نہیں جے بول دے ایک نا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اچھی ذرا داری دا ثبوت دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، حضرت مولانا حافظ عباس سمدانی صاحب۔ تسی سارے زندہ باد، اللہ زندہ باد۔ ایک نا دوسرا بھائی سی تے ساری رات بیچارہ زنجیر چلاندا رہا تے سویرے جڑا سی نا انہاں وچ بانی ہوندے نے، بانی مجلس دے کو گیا، انہیں کیا ایک چولاں دی پلیٹ دے دیتی، انہیں کیا حضور پہلے چولاں دی پلیٹ چھڈ، میرا کنڈ ویکھ زخم کیڑے کیڑے لگے نے، بخا کے کہندا ہن زخماں وال ویکھ تے چولاں دی پلیٹ وال ویکھ اس حساب برابر ہوندا ہے یار۔ میرا شہور دا سفر ویکھو، سلام دا جواب ویکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ در چھڑ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در۔ میں شکر گزار ہاں محترم بھائی ہزاروی صاحب، انہاں دی بھی زیارت ہو گئی۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا سبنا دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ نا آمین کیا جے کتے قبول ہی نہ ہو جاوے، اللہ ساڈا بہنا قبول کر کے جہنم تو آزاد کر دے، اور نہ کہا جے کتے آزادی لب ہی نہ جائے، اللہ بیٹھنا قبول کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ کانفرنس دا عنوان ہے مشن صحابہ و اہل بیت۔ صحابہ و اہل بیت دا اوہی مشن ہے جو مشن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مشن ہے، اور جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن ہے اوہی مشن 1.25 لاکھ انبیاء دا مشن، اور اوہی تخلیق انسانیت دا اوہی مقصد، اوہی ماٹو، اوہی مشن ہے۔ اور یہ مشن کتنا عظیم اور اعلیٰ ہے، یہ کتنی اہمیت اور کتنی یہ فوقیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ابو جہل نے ماریا تے سردار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دی لونڈی نے تانا ماریا کہ نہیں ویسے تے تسی بڑے چودھری ہو پر تہاڈے بھتیجے نو کوئی مار کے چلا گیا ہے، تساں کچھ کیتا ہی نہیں۔ سردار سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے جا کے ابو جہل دے سر دے برچھی ماری، سر پاڑ دیتا، آگے نبی پاک نو فرمان لگے، کہن لگے اے پیاریا بھتیجیا جنہیں تینوں تکلیف پہنچائی سی میں برچھی مار کے ادا سر پاڑ کے آگے، تے کیا تسی ہن خوش ہو گئے ہو، راضی ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا دیکھ کے مسکرائے، فرمایا اگر مینوں راضی کرنا ہے نا میرے دشمنوں نو کچھ نہ کہو،
جے اس گل تے راضی سمجھ دیو پھر پورا مکہ بھی مار دیو اجاڑ دیو میں راضی نہیں ہوں. اگر مینوں راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر کلمہ توحید پڑھنا پائے گا. اتنی اہمیت ہے. ہر چیز تو بڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز دی فکر، جس چیز وال توجہ، جس چیز دی دعوت، جس چیز وال لوگوں نو بلانا وہ اے ہوئی ہے لا الہ انج نہیں. سردی واقعی زیادہ ہے لیکن جتھے توحید بیان ہوئے نا اتھے تے جمی برف ہی پگھل جاندی ہے. لا الہ میں تانوں بار بار بلا رہا ذرا ماحول سیدھا ہو جائے تاکہ میرا گفتگو دا سفر لمبا ہے. 2-3 گھنٹے دی گفتگو انشاءاللہ اسی ادھے پونے گھنٹے چ کلیئر کرنی ہے تے پریشان نہیں ہونا تساں. بڑی توجہ نال لا الہ لا الہ الا اللہ. ہن جڑے تے بیمار نے یا ضعیف نے او ٹیک لا کے بیٹھے رہن. میں دعا کرنا مسافر ہاں، مسافر بھی دین دا، مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا. اللہ انہاں دیاں صحتاں دے اندر، مال اندر، جان اندر، جوانیاں اندر اللہ برکتاں پا چھڑے. ذرا میرے لاگے آ جاؤ، کرو ہاں ہمت تھوڑی جی. کوئی نہیں نگیاں جگہ ایک دفعہ چھڈ لو گے نا اگوں بھی نگی ہو جائے گی. ہن پیچھاں ویکھ کے اشارے کر دے تسی اگے چل جاؤ، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، اگے آ جاؤ ماشاء. لا الہ الا اللہ. تھوڑی آواز سادہ کر کے کھول دیو. اللہ پاک نے بھی یہ اعلان فرمایا ہے. رب کریم نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ پاک نے فرمایا تہاڈا الہ ایک ہی ہے، ایک ہوئی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا الہ کے لئے اللہ الہ ہے. اور رب کریم نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. الہ کے لئے اللہ ہے. اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام جدو دعوت دے رہے نے بلکہ مرگ الموت نے دے قریب پہنچ ہوئے دے موت دے اپنی زندگی دے آخری لمحات دے اندر اپنے بیٹیاں نو وصیت کر دینے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. آج کل بابا بوڑھا ہو جاوے دے کہندا فلاں پیری تیری، فلاں دکانہ تو رکھ لوی، فلاں مکان تیرے نے، او کاروبار تیرا ہی، او سڑک نہ لگ دی زمین فلانے دیئے. تے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نہیں آکھیا کہ پیریاں بھنڈ لے آجے، دولتاں تقسیم کر لے آجے، بلکہ سوال کی گیتا ہوئے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. میرے او پترو میرے بعد عبادت کی دی کرو گے، اپنا معبود کی نو منو گے، اپنا الہ کی نو منو گے. انہوں نے آگیا قالو نعبدو الہا کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اسے الہ دی عبادت کرانگی جڑا تہاڈا بھی الہ ہے، تہاڈے باپ اسحاق دا بھی الہ ہے، اور تہاڈے باپ ابراہیم دا بھی الہ ہے. اے نہیں انہاں دے الہ ساریاں دے وکھو وکھ نے، نہیں نہیں الہ واحدا، انہاں ساریاں دا الہ ایک ہوئی ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جہاں رب کریم نے فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ پاک نے فرمایا جان لو، اس چیز کا علم حاصل کر لو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. الہ کتنے نے؟ بولو الہ کتنے نے؟
یار ایڈی ٹھنڈیاں ہو کے تے توئی نہیں نہ سنی دی. اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر دادا کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر غوث اعظم کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر دستگیر کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی موسم تبدیل کرنے والا نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی دیاں دینے والا نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی پتر دینے والا نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی ہواواں چلانے والا نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی نفع دا مالک نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی نقصان دا مالک نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی بھی کچھ نہیں جے کر سکتا. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی زندگی دا مالک نہیں جے. لا الہ الا اللہ, اللہ بغیر کوئی موت دا مالک نہیں جے. رب کریم نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیندا ہے اللہ اس بندے نو جنت اندر داخل کر دین گے. قیامت دے دن ایک چٹ دی شکل اندر لا الہ الا اللہ آ جائے گا. اور 70 دفتر گناہاں دے 70 دفتر گناہاں دے او بھی ہلکے پہ جان گے اس کلمے دا وزن اتنا زیادہ جے. اور ڈونگی قبر ہنیری راتوں سی اوتھے کوئی نہ بیلی یارو سی. پڑھ کلمہ تے بیڑا پارو سی. پڑھ لا الہ, پڑھ لو پڑھ لا الہ الا اللہ. اے کلمہ برکت والا ہے, اے کلمہ سب تو اعلیٰ ہے. بن کلمے اے دل کالا ہے. پڑھ لا الہ الا اللہ, اے کلمہ اے ساتھی قبراں دا فرمان نبی دیاں خبراں دا. ہو سی فرق نہ زیراں زبراں دا. پڑھ لا الہ الا اللہ, اس کلمے دے راز نیارے نے, اس ڈوب دے بیڑے تارے نے. سانو دسیا نبی سہارے نے. پڑھ لا الہ الا اللہ. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا الہ اللہ دے علاوہ کوئی نہیں. اور کوئی کسی نو دادا ماندا, کسی نو مشکل کشا, کسی نو غریب نواز, کسی نو اولاداں دین والا, کسی نو رزق دین والا, کسی نو برکتاں پانے والا ماندا وے. آخر وہ بھی دے کچھ نہ کچھ من دے نے. تین چیزاں یاد کر لو, اے تیناں چیزاں تے میری گفتگو ختم. تین چیزاں جدے اندر یہ چیزاں موجود ہون, وہ الہ ہو سکتا ہے, وہ داتا ہو سکتا ہے, داتا کے لوا سکتا ہے, وہ حاجت روا کے لوا سکتا ہے, مشکل کشا کے لوا سکتا ہے. ان جو دل کرے جو مرضی ہے آخ لیا جے, پر چیزاں تینوں نہیں چاہی دیاں وے. جنہوں معبود من دے وہ پہلی چیز ہے وہ خالق ہونا چاہیے. خالق خالق ہونا چاہیے, پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اور آئیے ذرا اللہ دے قرآن کو پوچھئے خالق کون ہے. رب کریم نے فرمایا علم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ پاک نے فرمایا ہے
ہے سارے طبق 14 دے 14 طبق میں پیدا کی دینے سات زمینہ دے آسمان میں پیدا کی دینے اے چاندے سورج دیاں روانیاں میرے حکم نال چل دیاں جا رہیاں نے اور اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی بیادی الملک بیادی الملک بیادی الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت خلق الموت خلق الموت خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. پھر کو سبحان اللہ تسی سبحان اللہ ہولی ہولی کہندے نبی پاک نے فرمایا ایک باری سبحان اللہ کہیا نا جنت وچ درخت لگ جاندا ہے لا لو ایتھے بس نہیں نبی پاک نے فرمایا درخت چھوٹا نہیں بہت بڑا درخت ہے 100 سال تک عربی نسل دا گھوڑا دوڑدا رہے او دی کلی چھاں نہیں مکدی ایتھے بھاگووال کی جاگووال اپنی جگہ نہ ہوئے تو کوئی موٹر سائیکل کھڑی کرن نہیں دیندا کہندا گاں جا او جگہ او موٹر سائیکل بھی کھڑی کرن نہیں دیندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیخ آگے 3 چیزاں میں بیان کر کے گل مکمل کرنے لگا. سبحان اللہ آکھیاں اتنا بڑا درخت لگتا چھاں اینی ہے تے جگہ اپنی نہ ہوئے کوئی موٹر سائیکل کھڑی کرن نہیں دیندا کہندا گاں جا. یہ مطلب ایک باری سبحان اللہ کہنا اللہ اینی جگہ عطا کر دیندے. کہہ لو نبی پاک نے فرمایا جڑا ترازو دے اندر اعمال تولے جاندے نا اتنا بڑا ہے کہ ساریاں 14 دے 14 طبق رکھ دیے وہ پڑھدا نہیں. اسے محبوب نبی نے فرمایا ہے جڑا ایک باری سبحان اللہ کہندا نا سبحان اللہ نصف المیزان ادھا ترازو نیکیاں نہ بھر جاندا ہے. رب کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. زندگی بھی میں پیدا کی دیئے موت بھی میں پیدا کی دیئے زندگی دا خالق بھی اللہ موت دا خالق بھی اللہ. اور آئیے ذرا غور کر دے جنا رب کریم نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز میں پیدا کی دیئے ہر چیز دا خالق میں ہوں. اور رب کریم نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. پہاڑ بھی میں پیدا کی دے رہے زمین بھی میں پیدا کی دیئے آسمانوں میں پیدا کر کے بلند کر دیتا ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جنا رب کریم نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے
کائنات دیو لوگو تانوں بھی میں پیدا کیتا وے تواڈے پچھلیاں نوں بھی میں پیدا کیتا وے اور تواڈے پورے جو گزر چکے نے نسب دے اندر انہاں ساریاں نوں میں پیدا کیتا وے اور اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اللہ پاک نے فرمایا او انسان کئی چیز نے تینوں رب تو دور کر دیتا وے اور کیڑی چیز نے تینوں رب تو بیگانہ کر دیتا وے حالانکہ پیدا کرنے والا اللہ وے جنہیں بالکل تینوں برابر پیدا کیتا وے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا رب کریم نے فرمایا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ و تعالی عما یشرکون اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز کا خالق میں ہوں ہر چیز پیدا کرنے والا میں ہوں اور اللہ پاک نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ پاک نے فرمایا توجہ میرے ول اے جڑا تیرا چہرہ ہے اینو خوبصورت کنے بنایا ہے اینو بالکل برابر کنے بنایا ہے ماں دے پیٹ وچ کوئی بلیڈ بھی نہیں گیا آ ہونٹاں دے کٹ اے اکھاں دے نازک کٹ بھی لگ گئے اس سارا کچھ کرنے والا پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ کہندا ہے میں ہاں اور رب کریم نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء شکل بچے دی پیٹ مائی وچ تے سوچے بنا بناوے بنا ہاتھ لائیں تے بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے دن وچ راتاں تے رات دناں وچ ہرگز فرق نہ پاوے اور آئیے ذرا غور کرتے جانا رب کریم نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا اللہ پاک نے فرمایا ہر شے نو میں پیدا کیتا وے آسماناں دا خالق بھی اللہ زمیناں دا خالق بھی اللہ آسماناں دے ستاریاں دا خالق بھی اللہ زمین دے نظاریاں دا خالق بھی اللہ ہر چیز نو پیدا کرنے والا وے جے پیدا کرن دے آوے آدم نو بن ماں باپ دے پیدا کر دیندا ہے اور جے پیدا کرنے دے آوے تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو بن باپ دے پیدا کر دیندا وے اور آئیے ذرا غور کرتے جنا سورہ مریم جے رب کریم نے فرمایا مریم کی آندیاں نے قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو آنے والے تو پتر دی خوشخبری دے رہے ہیں نہ میں کدی بدکاریاں کی دیاں نے نہ میرا نکاح ہویا وے تے اصول تے یہ میاں بیوی مل دینے تے پھر اولاد پیدا ہوندی ہے مینوں دے کسے بشر نے ہاتھ بھی نہیں لایا تے میرے کول اولاداں کیویں ہون گیاں تے جبریل کی کہندا ہے فرشتہ کی کہندا ہے قالا کذالک قالا رب کی اے تیرے کام نہیں ہے تیرے رب دے کام نے اور ہر چیز دا خالق اللہ وے رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لهما ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر ثم أنشأناه خلقا آخر. اللہ پاک نے سارے مرحلے بیان کر دیتے ہیں انسان دے کیویں پیدا ہویا ہے. مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جوکوں بوٹی وقت معین وچ شگم مائی دے تیری شکل بنی جلوٹی بچہ بن کے مڑ جگ دے آیوں تے بنی پھرے لنگوٹی مڑ شیر جوانا بڑھا ہوئے نہ ٹر سکے بن سوٹی دنیا دے ضائع کر لیا عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی. ہر چیز دا خالق کون ہے؟ اللہ. اللہ نے چیلنج کیتا ہے ارونی ماذا خلقوا من الارض لے آؤ بخاؤ کوئی چیز جڑی اللہ تو علاوہ کسی نے کوئی رائی دا دانا کوئی ذرہ پیدا کیتا ہو. کوئی ایک ذرہ بھی دکھاؤ. جے نہیں دکھا سکتے تے ہر چیز نو پیدا کرنے والا کون؟ ہر چیز دا خالق کون؟ ہر چیز نو بنانے والا کون؟ اور آئیے ذرا غور کر دینا پہلی شرط ہے جڑا خالق ہوئے او الہ ہوندا ہے او معبود ہوندا ہے او حاجت روا ہوندا ہے او مشکل کشا ہوندا ہے او داتا ہوندا ہے او دستگیر ہوندا ہے. جڑا خالق نہیں ہو سکدا او یہ سارا کچھ ہو سکدا نہیں ہو سکدا. دوسری شرط جڑا رازق ہوئے او وہی معبود ہو سکدا ہوئے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ پاک نے فرمایا ہر چیز دے ہر مخلوق دے رزق دیاں ذمہ داریاں میریاں نے. اور کیسیاں ذمہ داریاں ادا کردا ہے؟ تساں کدی ویکھیا ہوئے کہ او میڈیکل سٹور چڑیاں دا ہے؟ ویکھیا کدی؟ او فلانا ہوٹل مجھاں دا گاواں دا ہے؟ یہ سارے کچھ کنہاں دے نے؟ انساناں دے نے نا. ویکھ لو انہاں کولے کچھ بھی نہیں ہے گا زندگی گزاردے نے کہ نہیں. یہ ساریاں رزق دیاں ذمہ داریاں اللہ دیاں نے. اور جدے کو ہر چیز موجود ہے وہ پھر اپنا علاج چھڑدا جا رہا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جنا اللہ پاک نے فرمایا ہے اللہ فرمانے نے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جنوں چاہندے نے بے حساب رزق دے دیندے ہیں. اللہ جنوں چاہندا ہے رزق دے نال مالا مال کر دیندا ہے جنوں چاہندا ہے عطا کر دیندا ہے. اور آئیے ذرا غور کرتے جنا اللہ پاک نے فرمایا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ پاک نے فرمایا ایڈیاں چیزاں رب نے حرام کر دی دیاں نے ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم. اپنی اولاد نو اس کر کے قدر نہ کرو اے کھان گے کتھوں تہاڈا بھی رازق اللہ وے. تہاڈی اولاد دا رازق بھی تہاڈا بھی رازق اللہ ہے. آنے والے بچیاں دا رازق بھی اللہ ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا ہے واللہ خیر الرازقین. اور کیسا رازق ہے کہ دے کاٹھے سیونی بیریاں امباں دیاں لگیاں ڈیریاں
خربوزیاں دیاں ڈیریاں کتے اگوانے سوے لال سو سبحانہ 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 کتے کنگ چھولے کھاننو انگور من پر چاننو ریشم کپاہن ڈاننو کس کس تو ہوا سرخرو سبحانہ سبحانہ کنے مجھا گنواں گھر دیاں دودھاں دے برتن بھر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں وچ 12 ہرنیاں چڑھ دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں ہور ڈنگر ہزاراں کو بخو سبحانہ سبحانہ کتے مورا پہلا پائیاں کتے بلبلاں چہکائیاں کتے کوکی بولے بہو سبحانہ 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 پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کتے کولوے کتے جھولوے کتے بچیاں کو کھو کے چولوے ایدے اگے سگدائے کون کھو سبحانہ سبحانہ ہر قسم رزق پہنچانے والا میرا اللہ ہے اور سیدہ مریم نے کمرے تھے اندر میں اور اللہ پاک نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا سیدنا زکریا پوچھ رہے ہیں مریم ایک بند کوٹھری دے اندر جو تالے بھی میں لگائے نے اور تیرے کوئے سارا سامان کتھوں آیا ہے اے پھل کتھوں آئے نے اے ساڑے علاقے دے بھی نہیں نے اے اس علاقے دے بھی نہیں اس موسم دے بھی نہیں کتھوں آئے نے تے سیدہ مریم کی نیا نے قالت ہوا من عند اللہ اے میرے اللہ دی طرفوں آئے نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جنوں چاہتا ہے بے حساب رزق دے دینا ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فسیقولون اللہ ہر چیز نو پیدا کرنے والا اللہ وے تے ہر چیز نو رزق پہنچانے والا کون؟ یہ بھی یاد رکھنا جڑا خود رزق کھاندا ہے نا وہ کدی رازق نہیں ہو سکتا جڑا کھاندا ہوئے رازق نہیں ہو سکتا جنہیں ونڈنا ہے نا انہیں اپنے جوگا رکھ کے ونڈنا ہے اللہ نے بے حساب خزانے رکھے نے تیرے تے میرے واسطے کتے تو اے بھی نہ سوچ لیں کہ اللہ نہ کتے کھا جائے یہ سارے تیرے لئی نے تے رازق کون؟ اللہ اچھی بولو شہر دا بیان شروع ہونا ہے رازق کون؟ اللہ اللہ بغیر خالق بھی کوئی نہیں جے خالق کوئی نہیں ہو سکتا الہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا اللہ بغیر رازق کوئی نہیں تے جے رازق کوئی نہیں ہو سکتا اللہ بغیر معبود بھی نہیں ہو سکتا جے رازق کوئی نہیں ہو سکتا تے کوئی دادا بھی نہیں جے ہو سکتا تے تیسری جڑی میں آخری چیز بیان کرنی چاہنا وا اے او کوئی معبود ہو سکتا وے جڑا مختار کل ہوئے جڑا مختار کل ہوئے جدے کلی اختیار چل دے ہون جڑا اپنی ہر خواہش ہر چیز تے بالکل اختیار رکھنے والا ہوئے ساڑھے کو چودھری ہوئے نا جدی نہ چل دی ہوئے تے او دے کل جاندہ ہی کوئی نہیں کہندہ یار جان دے ہو دی تے اپنی نہیں چل دی ایک آدھا چوری ہے تے اوہی الہ ہو سکتا ہے جڑا مختار کل ہوئے جڑا مختار کل ہوئے رب کریم نے فرمایا ہے الا لہ الخلق والامر اللہ پاک نے فرمایا ساریاں تدبیراں دے معاملے میرے ہی چل دے نے اور اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید
جتھے چاہتا ہے جنوں چاہتا ہے جویں چاہتا ہے جنوں چاہتا ہے جدے بارے چاہتا ہے اپنے حکم صادر فرما دیندا وے. اور اللہ پاک نے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى. اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان دے خلاواں دے اس تو بھی اوپر یہ باہر چلا جاوے گا. ہر جگہ تے حکومت تیرے اللہ دیئے, کوئی کوئی نہیں جے کر سکدا, کسی دا اختیار نہیں جے چل سکدا. اور اللہ پاک نے فرمایا اللہ دے اختیار کیسے نے, اللہ مختار کل کیسا ہوئے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ. اللہ پاک نے فرمایا ہے جے کوئی ہسدا وے اونوں ہساندا وی میں واں, جے کسے دیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے او روان والا وی میں واں. اللہ بغیر کوئی ہسا وی نہیں سکدا, اللہ بغیر کوئی روا بھی نہیں سکدا. جڑا کوئی ہسا نہیں سکدا, روا نہیں سکدا, پیدا نہیں کر سکدا, زندگی دا مالک نہیں, موت اختیار نہیں رکھ سکدا, او کدے بھی مختار کل نہیں جے ہو سکدا. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا, اللہ پاک نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جنوں جانا وا جویں جانا وا, جنوں جانا وا جویں جانا, جس امت دے اندر جانا وا اولاداں عطا کر دینا وا. جنوں میں نہیں چاہتا انہوں کوئی دے نہیں سکدا, جنوں جانا بیٹے دے دینا وا, جنوں جانا وا بیٹیاں دے دینا وا, جنوں میں چاہنا ککھ نہیں دیندا تے جنوں میں نہ دیواں انہوں دے کوئی نہیں سکدا. جنوں دین دے آواں انہوں روک کوئی نہیں سکدا. نبی نے رب دے دو بڈھے ہو گئے نے دعاواں مانگدے مانگدے. قرآن اذ نادا ربہ ندان خفیہ, ہولی ہولی مانگدے نے. لوکی کہن بابا بڈھے بارے بھی کداں دیاں دعاواں پیا کردا, بڈھے بارے بھی اولاد مانگدے. تے ایک اور نبی نے جنہاں نوں خلیل اللہ کہا جاندا ہے, خلیل الرحمن علیہ السلام, بڈھے ہو گئے نے مانگدیاں مانگدیاں ربی ہب لی من الصالحین, اللہ سونیا پتر دے دے. اللہ کہندا جے میں نہیں دینا تے جدوں میں نہیں دیندا تب تک کوئی لے نہیں سکدا جب تک میں نہ دے دیواں. زور لایا نبیاں نے اللہ دے دے, اللہ کہنے نے اجے میں نہیں دینا. ادھر مریم صدیقہ نے کہندیاں نے اللہ تینوں تیرا واسطہ ہی میں نہیں لینا, میں نہیں لینا. میری شادی بھی ہوئی کوئی نہیں, ادھر شادیاں بھی دو ہو گئی نے, شادی بھی کوئی نہیں, اولاد دی ضرورت بھی کوئی نہیں. اللہ لوگ تانے مارن گے, لوگ بہتان لگا دیں گے, اللہ میں رسوا ہو جاواں گی اپنے علاقے دے اندر. اللہ جی مینوں نہیں چاہیے. اللہ کہندے نے تینوں پوچھیا کینے آ, میں دینی ہے, جنوں میں دیواں انہوں کوئی روک نہیں سکدا, انہوں کوئی روک. اچھا اسی مسلمان بھی ہیں, اسی بابی بھی ہیں, اسی بریلوی بھی ہیں, اسی دیوبندی بھی ہیں, اسی سارا کچھ ہی ہیں, لیکن پھر بھی ساڈے خانداناں چ ساڈے گھراں وچ بے اولادی دی وجہ نال طلاقاں دتیاں جا رہی ہیں. اللہ کہندے نے میں جو نہ دیواں تے میں نہیں دیندا, جنوں میں نہ دیواں انہوں کوئی دے نہیں سکدا, تے تو طلاق دے دینا تیرا اختیار ہے, او دا اختیار ہے. اسی مومن ہیں, اسی مسلمان ہیں. خدا را اپنے گھراں دی اصلاح کرو, خدا را اس رسم نو زمین بوس کر دیو. اللہ جنوں چاہے اولاد عطا کر دیندا ہے, جنوں چاہے اولاد نہیں دیندا, اور جنوں سارا زمانہ داتا کہہ کے بلاندا ہے. علی حجویری نو 4 شادیاں کیتیاں, اللہ پتر نہیں دیتا. اللہ نے کہا جا میں نہیں دیندا,
کل نو منگن والے اکھاں کھول کے کہنا اینو داتا منگنے جڑا اپنا پتر ہی نہیں لے سکیا. اولاداں کون دیندا ہے؟ اللہ. گج کے بولو کون دیندا ہے؟ اللہ. گج کے بولو یار کون دیندا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. اب کدے پتر دیتی جاندا نہیں. اچھی کو سبحان اللہ. یا اللہ جڑا ایک واری ہن سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ مانا اے وے کہ اللہ تو پاک ہے. یا اللہ جڑا ہن کہے نا سبحان اللہ اون تو اتوں اعلان کر دی جا تیرے میں گناہاں تو پاک کر جا. اچھی کو سبحان اللہ. اوویں واضح ہے نہیں پر تسی بول دے نہیں. میں حساب لا لیا تہاڈا. مرضی ہے جی تہاڈی. کتے پتر دیتی جاندا نہیں کتے تیاں ہی دیتی جاندا نہیں کتے رلوی بارش پوندا نہیں تے کئیاں دی صاف انکار نہیں ایک دن مر جائے گی. اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائے گی. اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائے گی. منگی رب تھی مول نہ سنگینی نہ رائے نہ دے لنگینی جڑے پگی دے بدکار نہیں ایک دن مر جائے گی. جے دیوے تے دیتا اللہ نہیں رکھے اس دے در تے تسلا نہیں او دا کٹ کے پھڑ لے پلا نہیں تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نہیں ایک دن مر جائے گی. اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائے گی. جڑے تیریاں پوریاں کر دے نے جڑے تیریاں چولیاں پر دے نے پھر انہاں دے کیوں مر دے نے سب جھوٹیاں گلاں کر دے نے پا جھوٹیاں تے پھٹکار نہیں ایک دن مر جائے گی. اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائے گی. اور اللہ پاک نے فرمایا مختار کل کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ساریاں تعریفاں اللہ دیاں نے. لم یتخذ والدا جدی اولاد یہ نقل مروانی پیندی جدی اولاد ہے ہی نہیں. اور اللہ کہتے ہیں دنیا داراں نوں لوڑ پیندی ہے اینا ایم این اے ایم پی نوں لوڑ پیندی ہے نعرے انہاں نوں چاہیے نے بندے نال سپیشل رکھدے نے نعرے شارے مارن لئی. اللہ کہتے ہیں جے میری تعریف کریں گا تیرا ہی بھلائی مینوں تیریاں تعریفاں دی لوڑ کوئی نہیں. اے تیرا ہی بھلائی اتنا بے نیاز اور اتنا میرا رب مختار کل ہے. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا رب کریم نے فرمایا ہے مختار کل صرف میں تو بغیر گردا حکم نہیں یہ چل سکتا. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا مختار کل جنہوں مندے جا رہے ہو اللہ پاک نے فرمایا ہے اے ایک مکھی بھی پیدا نہیں جے کر سکتے. ایک مکھی اگر انہاں دا کھانا کھو کے لے جاوے ایک ذرہ برابر بھی کھو کے لے جاوے تے جناب علی اے اس مکھی کولوں بھی واپس لے سکدے نہیں لے سکدے. وَيَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اللہ پاک نے فرمایا اس منگن والا بھی کمزور ہے تے جدے کو منگ رہا ہے بھی کمزور ہے. اور آئیے ذرا غور کر دینا فرشتیاں نے زور لگایا ہے. توجہ میرے وال کوئی معاملہ انتظامی توجہ میرے وال. فرشتیاں نے زور لگایا اللہ تو انسان نو پیدا نہ کر انسان نو اللہ تو پیدا نہ کر. فرشتیاں نے زور لا لیا اے خون ریزیاں کرے گا اے قتل و غارت کرے گا اے دنیا دا امن تباہ کر چھڑے گا اللہ انو پیدا نہ کیجئے. فرشتیاں زور لا چھڑیا
توجہ میرے وال تسی ادھر ویکھو نا محبت کوئی گل نہیں بھی اپنے انتظامی معاملات نے فرشتیاں زور لایا اللہ تو انسان پیدا نہ کر لایا کہ نہیں تسی بیٹھے ہو اس گل دی دلیل ہے فرشتیاں دا اختیار چل سکیا نہیں چل سکیا فرشتیاں نے روکنا چاہیا اللہ تسی نہ پیدا کیجئے اللہ کہنے نے میں کرنا ہی کرنا میرا اختیار چل رہا ہے میرے تو علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا اللہ پاک نے آدم نو پیدا کر دیا آج انسان بیٹھے نے فرشتیاں دا بھی اختیار نہیں چل سکیا اور آئیے ذرا غور کر دیا نبی نوح علیہ السلام نے کشتی دے بہ گئے ہیں کشتی پانی دیاں موجاں دے وچ پتر بیٹھا پہاڑ دی چوٹی دے تے کہندے نے اللہ ان بنی من اہلی اللہ ان بنی اللہ میرا پتر ہی اللہ میرے بیٹے نو اس جہاز تے بٹھا دے اس سواری تے میرے نال سوار کر دے اللہ انہوں میرے نال بٹھا دے اللہ کہندے نے انہو لیس من اہلی کا اے تاڑے اہل وچوں نہیں جڑا توحید تے کار بند نہیں ہو سکتا سونے نبیہ اے پیارے نوح جیو تاڑا نہیں ہو سکتا سیدنا نوح علیہ السلام نے زور لگایا ہے اللہ میرے بیٹے نو میرے نال سوار کر دیجئے اور اللہ پاک نے سوار نہیں کیتا اللہ پاک نے سوار نہیں کیتا سیدنا نوح علیہ السلام دا اختیار نہیں چل سکیا اور جناب سیدنا لوط علیہ السلام نے سیدنا لوط علیہ السلام دی بیوی ہے تے سیدنا لوط علیہ السلام دی بیوی اللہ پاک نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا اللہ پاک نے فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام